میری ساس کی بھیانک حقیقت۔ میری شادی کو کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ساس ہر رات میرے کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر آتی اور نرمی سے کہتی پی لو، کمزوری نہ ہو جائے، دن بھر کام کرتی ہو، طاقت آئے گی تو جلد بچہ بھی ہوگا۔ میں حیران ہوتی کہ کیا واقعی کوئی ساس اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ بچپن سے یہی سنتی آئی تھی کہ ساس ہمیشہ بہو کی دشمن ہوتی ہے، لیکن میری ساس تو میری صحت اور خوشی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ پہلے پہل مجھے یہ سب بہت اچھا لگا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید میری قسمت اچھی ہے جو مجھے ایسی مہربان ساس ملی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کچھ باتیں عجیب لگنے لگیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی میں دودھ نہیں پیتی وہ بات ضد ہوتی کہ میں ہر رات دودھ ضرور پیوں۔ اگر کبھی پی نہ پاتی تو اگلی صبح ان کا رویہ بدلا ہوا ہوتا۔ کچھ دنوں بعد میرے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ جب بھی میں ساس کا دیا ہوا دودھ پیتی مجھے نیند آ جاتی اور میں بہت بھاری اور الجھے ہوئے خواب دیکھتی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو، کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے میں کسی گہری کھائی میں گر رہی ہوں۔ میں ان خوابوں سے گھبرا کر اٹھتی، مگر بدن اتنا بوجھل ہوتا کہ حرکت نہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے ایک دن شوہر سے بات کی اور کہا تمہاری ماں ہر رات دودھ لے کر آتی ہیں اور پینے کے بعد مجھے عجیب خواب آتے ہیں، مگر شوہر نے میری بات کو ہنس کر ٹال دیا اور کہا تم تو وہم کرتی ہو، اماں تمہاری بھلائی چاہتی ہیں۔ میں نے بات کو دل میں دبائے رکھا، مگر شک بڑھتا گیا۔ ایک رات دودھ نہیں پیا، آصف سو گئے اور مجھے اپنی نیند نہیں آئی تھی۔ جب اچانک مجھے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی، باہر دیکھا تو ساس چادر اوڑھے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ پیچھا کیا تو وہ ایک گھر میں داخل ہوئی، چوری چھپے میں بھی اندر داخل ہو گئی۔ ساس کسی آدمی سے باتیں کر رہی تھی، وہ آدمی ساس کو کچھ دے رہا تھا۔ وہ باتیں سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مزید کچھ سنتی یا دیکھتی چکرا کر گری اور جب ہوش آیا خود کو ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا پایا۔ میرا نام شازیہ ہے اور میں نے اپنے شوہر سے محبت کی شادی کی تھی۔ ہمارا رشتہ خوبصورت تھا اور شادی کے بعد کے دن بڑے پرسکون اور خوشیوں بھرے تھے۔ میرا شوہر مجھے بہت چاہتا تھا اور میری ساس بھی شروع میں میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے رویے نے میرے دل میں ان کی عزت اور محبت پیدا کی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور میری گود خالی رہی، حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ ساس کو اولاد کی شدید خواہش تھی، مگر میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ میرے شوہر کا بھی کہنا تھا کہ ہمیں ابھی بچوں کی کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن میری ساس کے چہرے پر مایوسی بڑھنے لگی۔ ساس مجھے بار بار کہنے لگی شازیہ بیٹا علاج کیوں نہیں کرواتی، کہیں دیر نہ ہو جائے، لیکن میں نے علاج کروانے سے انکار کیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ سب کچھ وقت پر ہوگا۔ میرا شوہر بھی میرا ساتھ دیتا اور کہتا امی ہمیں ابھی وقت دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن محلے کی عورتوں اور رشتہ داروں کی باتیں ساس کو پریشان کرنے لگی۔ تمہاری بہو بانجھ ہے، کہیں تمہارے بیٹے میں کوئی مسئلہ تو نہیں، اور اتنے دن ہو گئے شادی کو، کوئی خوشخبری کیوں نہیں؟ جیسے سوالات نے ساس کا صبر توڑنا شروع کر دیا۔ دن پہ دن گزرتے رہا اور میری گود خالی رہی۔ جہاں پہلے میرا شوہر صبر اور حوصلے کی بات کرتا تھا، اب اولاد کی خواہش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ باہر سے پریشان اور چڑچڑا نظر آنے لگا۔ وہ مجھ سے براہ راست کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس کے چہرے کی خاموشی سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی اب ایک بچے کی چاہت دل میں پال چکا ہے۔ مجھے بھی فکر اور خوف نے گھیر لیا تھا۔ میں سوچتی آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ساس کی باتوں، محلے والوں کے سوالات اور شوہر کی خاموشی خواہش نے میری نیندیں اڑا دی تھیں۔ ساس روز کہتی بیٹی ڈاکٹر کو دکھا دو، شاید کوئی مسئلہ ہو جو علاج سے ٹھیک ہو جائے، لیکن میں ڈاکٹر کے پاس جانے سے ڈرتی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو کیا ہوگا؟ یہ خیال میرے دل کو مفلوج کر دیتا تھا۔ میں سوچتی اگر ماں نہیں بن سکی تو کیا میرا شوہر دوسری شادی کر لے گا یا میری سوتن آ جائے گی؟ ان خیالات نے میری زندگی کو ایک خوفناک جال میں پھنسا دیا تھا، جہاں ہر طرف صرف مایوسی اور بے بسی نظر آتی تھی۔ دن گزرتے رہے اور میری ساس کا رویہ میرے لیے پہلے جیسا ہی مہربان رہا۔ وہ ایک رات میرے کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، مجھے محبت سے دیکھا اور مسکرا کر بولی دن بھر کام کرتی ہو، شاید کمزوروں کی وجہ سے بچہ نہ ہوتا ہو، دودھ پی لو۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ دل سے چاہتی تھیں کہ میں ماں بنوں، تاکہ نہ صرف میرا بلکہ میرے شوہر کا دل بھی خوش ہو جائے۔
میں نے دودھ کا گلاس لیا اور پی گئی۔ اب یہ میری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ میری ساس ہر رات دودھ کا گلاس لاتی اور میں وہ دودھ کا گلاس خوشی خوشی پی لیتی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی کہ جلدی سے خوشخبری ملے۔ ساس کے رویے میں شفقت نے میری ہمت بھی بڑھا دی تھی۔ وہ ہر بار محبت سے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، بس بیٹی، اللہ کی رحمت دیر سے آتی ہے مگر آتی ضرور ہے۔ دودھ کا ذائقہ مجھے کچھ عجیب سا لگتا، جیسے اس میں کچھ تلخ سا ذائقہ شامل ہو۔ کبھی کبھی دودھ کے ساتھ باریک کاغذ کے ٹکڑے بھی منہ میں آ جاتے، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میرے دل میں ایک بار یہ خیال آیا کہ شاید ساس نے کوئی دوائی شامل کی ہو تاکہ میری صحت بہتر ہو، لیکن ان کی محبت بھرے رویے کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہ سکی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، مجھے پانی کی پیاس لگی تھی۔ پانی پینے کے لیے اٹھی تو جگ میں پانی نہیں تھا۔ میں کچن سے پانی لینے گئی تو میں نے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ جب میں نے باہر دیکھا تو میری ساس چادر اوڑھے کہیں جا رہی تھی۔ یہ ساس کہاں جا رہی ہے؟ وہ جلدی میں تھی اور گیٹ سے نکل گئی۔ میں نے پانی پی لیا اور آ کر لیٹ گئی۔ میں نے آصف کی نیند خراب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے سوچا جب ساس آئیں گی تو پوچھ لوں گی کہ وہ کہاں گئی تھیں۔ یہ سوچ کر میں سو گئی۔ جب صبح اٹھی تو ساس گھر میں موجود تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ رات آپ کہاں جا رہی تھیں؟ تو وہ چونک گئی اور بولی، کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ رات کہیں جا رہی تھیں۔ تو ہڑبڑا کے بولی، وہ رضیہ کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، اس کے پیٹ میں درد تھا، اس نے فون کر کے دوائی کا پوچھا تھا کہ اگر ہے تو دے جاؤ۔ اب اس ٹائم ڈاکٹر کے پاس کیسے جاتی؟ میرے پاس دیسی دوائی تھی تو میں وہ دوائی دینے گئی تھی۔ بات رفع دفع ہو گئی، لیکن کئی بار ایسے ہی ہر ہفتے ساس کو باہر جاتے دیکھا تو مجھے شک ہونے لگا۔ میں ساس پر نظر رکھنے لگی۔ ایک دن نازیہ، میرے شوہر کی چھوٹی بہن، کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آئی۔ وہ شوخ مزاج لڑکی تھی، لیکن اس کے رویے میں ایک عجیب بات تھی۔ ساس کے ساتھ وہ غیر معمولی طور پر قریبی تعلق رکھتی تھی۔ دونوں اکثر میرے پیچھے سرگوشیاں کرتی اور باتیں کرتے وقت چونک کر چپ ہو جاتی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوتی، مجھے محسوس ہوا کہ نازیہ کی آمد نے گھر کے ماحول کو اور عجیب بنا دیا تھا۔ نازیہ اور ساس اکثر راتوں کو دیر تک جاگتی اور کچن یا ساس کے کمرے میں بند ہو کر باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن میں نے ان کی باتیں چھپ کر سننے کی کوشش کی۔ ساس کہہ رہی تھی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، بہت جلدی کام ہو جائے گا، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہیں۔ جب بھی میں ساس کا دیا ہوا دودھ پیتی، مجھے نیند آ جاتی اور میں بہت بھاری اور الجھے ہوئے خواب دیکھتی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو، کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے میں کسی گہری کھائی میں گر رہی ہوں۔ میں ان خوابوں سے گھبرا کر اٹھتی، مگر بدن اتنا بوجھل ہوتا کہ حرکت کرنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے ایک دن شوہر سے بات کی اور کہا، تمہاری ماں ہر رات دودھ لے کر آتی ہیں اور پینے کے بعد مجھے عجیب خواب آتے ہیں، مگر شوہر نے میری بات کو ہنس کر ٹال دیا اور کہا، تم تو وہم کرتی ہو، اماں تمہاری بھلائی چاہتی ہیں۔ میں نے بات کو دل میں دبائے رکھا، مگر شک بڑھتا گیا۔ ساس اور نازیہ کی سازشوں کے بعد بھی میرے لیے سب کچھ ویسا ہی چل رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کو اپنی ماں سے بے پناہ محبت تھی، اور اگر میں ان کے خلاف کوئی بات کرتی تو وہ مجھ پر کبھی یقین نہ کرتا۔ میں چپ چاپ سب سہتی رہی، لیکن اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ گھر میں اب بھی ساس کا راج تھا۔ وہ رات کو میرے کمرے میں آ کر دودھ کا گلاس دینا نہیں بھولتی تھی اور ہر بار کہتی، طاقت آئے گی تو بچہ بھی جلد ہوگا۔ مگر اب میں سمجھ چکی تھی کہ یہ دودھ بھی سازش کا حصہ تھا۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، میں کمزور ہوتی جا رہی تھی اور شوہر کو یہ سب ایک معمولی بیماری لگتی تھی۔ جب بھی میں اس سے بات کرتی، وہ جھنجھلا کر کہتا، تمہیں ہر بات میں میری ماں کا قصور نظر آتا ہے، تمہیں کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر میں شوہر سے لڑائی کروں گی یا ساس کے خلاف بات کروں گی تو بات اور بگڑ جائے گی۔ میری چپ ہی میرا واحد سہارا تھی، مگر مجھے کچھ کرنا تھا۔ میری صحت خراب ہو رہی تھی اور مجھے اپنی زندگی بچانے کی فکر بھی تھی۔ ہر روز میں نے ساس کے طعنوں کا سامنا کرتی، جو اکثر کہتی، بیٹا ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، دیکھو کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن میں اندر سے خوف زدہ تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ڈاکٹر نے یہ نہ کہہ دیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اگر ایسا ہوا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مجھے ہر پل یہ خوف کھایا جاتا کہ کہیں شوہر دوسری شادی نہ کر لے۔ ساس کے الفاظ مجھے اندر سے گھائل کر دیتے۔ بیٹا اگر تمہیں ماں نہیں بننا تھا تو میرے بیٹے کی زندگی کیوں برباد کی؟ ساس نے کئی بار یہ بات بھی کہی، اگر نازیہ کی جگہ کوئی اور بہو ہوتی تو اب تک میری گود میں پوتا کھیل رہا ہوتا۔ راتوں کو میں سونے سے پہلے بہت دیر تک روتی۔ مجھے لگتا کہ میری دنیا ختم ہو رہی ہے۔ میں سوچتی، اگر میں کبھی ماں نہ بن سکی تو کیا ہوگا؟ کیا میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا یا پھر میری جگہ کسی اور کو لے آئے گا؟ شوہر بھی اب خاموش ہو چکا تھا۔ پہلے وہ میرے دل جوئی کرتا تھا، لیکن اب وہ
بھی सास के बहकावे में आकर दूर दूर होता जा रहा था। सास की बातों और रवैये से लगता था कि वो मेरी सौतन लाने की तैयारी में है। वो बार बार कहती, बेटा ज़िंदगी भर के लिए बांझ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ सोचो, नई ज़िंदगी शुरू करो। मुझे ये अल्फाज आग की तरह जलाने लगे। एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं मज़ीद चुप नहीं रहूँगी। मैंने शौहर के सामने सच बोलने का इरादा कर लिया। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, मुझे डर लगता है कि अगर डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ नहीं बन सकती तो क्या करोगे? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? शौहर ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं इसकी बात पर यकीन नहीं कर पाई, क्योंकि सास का असर इस पर बढ़ता जा रहा था। आखिर एक दिन मैंने हिम्मत करके डॉक्टर के पास जाने का फ़ैसला किया। मैं जानना चाहती थी कि मेरे अंदर कोई मसला है या यह सिर्फ सास की बातों का वहम था। यही सास अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी, शौहर का काम पर था। मैंने मौका का फ़ायदा उठाया और डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट तजवीज़ किए। चंद दिन बाद रिपोर्ट्स आई और डॉक्टर ने बताया, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे माँ बनने के इम्कानात में कोई रुकावट नहीं, बस तुम्हें ज़हनी सुकून और कुछ वक़्त दरकार है। रिपोर्ट्स से मेरा दिल तो मुतमईन हो गया, लेकिन मेरे जहन में शकों के बादल छाए हुए थे। एक दिन मैंने सोचा कि अब मैं देखूंगी कि हर हफ्ते रात को मेरी सास कहाँ जाती है। ये बात मुझे बहुत दिनों से खटक रही थी। मेरी नंद फौजिया भी अब अपने घर जा चुकी थी और अब घर में सास, शौहर और मैं ही रह गए थे। एक बात ये भी हैरान कुन थी कि जब से सास रात को घर से जाने लगी थी, तब से दूध का गिलास भी मुझे पिलाने में मेरे कमरे में आने लगी थी, और एक महीना होने वाला था कि रोज़ाना दूध का गिलास कमरे में पहुंच जाता। इस सास का हर हफ्ते रात को चोरी छुपे घर से जाना और फिर आधी रात वापस आ जाना कुछ अजीब लगने लगा। वो मेरे सामने कभी इस बारे में बात नहीं करती थी, जैसे ये सब मामूल की बात हो। मैंने ठान लिया कि इस बार मैं इस रात से पर्दा उठा कर रहूँगी। इस हफ्ते की रात जब सास हमेशा की तरह अपनी बड़ी शाल ओढ़ कर निकली, तो मैंने भी चुपके से अपना दुपट्टा लिया और इसके पीछे जाने के लिए तैयार हो गई। सास के जाने की थोड़ी देर बाद मैं आहिस्ता से दरवाजे की निकली और गली के कोने पर छुप कर खड़ी हो गई। सास एक गाड़ी में बैठी और गाड़ी तेज़ी से चल पड़ी। मैंने फ़ौरन रिक्शा पकड़ा और गाड़ी का पीछा करने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। ये क्या राज हो सकता है? गाड़ी एक छोटे से घर के सामने जाकर रुकी गई थी। दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी और मैं हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। दरवाज़ा नीम खुला था और मैंने मौका गनीमत जाना और खामोशी से अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर देखते ही मेरी जान हलक में आ गई। मेरे सामने एक दराज कद आदमी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो मेरी सास को कुछ कागज़ों में लिपटी हुई चीज़ें दे रहा था और मैं दरवाजे के पीछे छुपकर इनकी बातें सुनने लगी। बस ये दूध में घोलकर बहू को पिला देना, आदमी ने सरगोशी की। चंद दिन में सब मसले ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं समझ चुकी थी कि सास मुझे बीमार करके मेरी ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई है, ताकि मेरी जगह दूसरी औरत ला सके। मेरे अंदर गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। मैं धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी और चीख कर कहा, ये है तुम्हारी असलियत। सास, वो आदमी, दोनों हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। सास के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सास गुस्से और खौफ के मिले जुले लहजे में बोली। मैंने कुछ और कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक मेरा सर चकराने लगा और सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। मैं ज़मीन पर लड़खड़ाई और बेहोश हो गई। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरा शौहर मेरे पास बैठा हुआ था। जब मैंने होश संभाला और डॉक्टरों से सुना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे लिए ये बात खुशी और हैरानी का अजीब इम्तजाज थी। सास और शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहटें थीं और वो मुझे बार बार मुबारकबाद दे रहे थे, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खलजान था। आखिर ये सब क्या था? मैंने सास की तरफ देखा और सीधा सवाल किया, आप इस आदमी के पास क्या करने गई थी? वो कौन था और आपको कागज़ में क्या दे रहा था? एक सांस में कई सवाल कर डाले। और मुझे बीमार करने की साजिश क्यों कर रही थी? सास का चेहरा एक लम्हे को सपाट हो गया, लेकिन फिर आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोली, बेटी, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो, मैं मानती हूँ कि तुम्हें आमिल के पास से तावीज़ लेकर पिलाना चाहती थी, लेकिन इसका मकसद तुम्हें बीमार करना नहीं था। मैं हैरत से सास की तरफ देखने लगी। वो बात जारी रखते हुए बोली, 5 साल हो गए थे और तुम्हारी गोद खाली थी। मेरे बेटे को ये बात परेशान कर रही थी और मुझे डर था कि कहीं वो दूसरी शादी के बारे में ना सोचने लगे। सास ने आंसू भरे आंखों से कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और मैं तुम्हें इस घर से रुखसत होता नहीं देख सकती थी। आमिल के पास इस उम्मीद में गई थी कि शायद इसका तवीज़ कुछ काम कर जाए और अल्लाह तुम्हें औलाद की नेमत दे दे। और साथ ही मैं इस हकीम के पास भी जा रही थी। वो हकीम साहिब ही थे जो दवाई दे रहे थे
کہ بہو کو دودھ کے ساتھ پلا دو، جلد ہی بہو حاملہ ہو جائے گی۔ اور دیکھو آج وہ دن آ گیا۔ اس ساس کی باتوں نے مجھے ششت کر دیا۔ میں غلط سمجھ رہی تھی کہ ساس مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے، مگر وہ در حقیقت میری اور میری شوہر کی زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا اور ساس کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ دن رات اللہ کا شکر ادا کرتی کہ ہمارے خاندان میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بعض اوقات نیتوں اور ارادوں کے پیچھے کی حقیقت ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی۔ دوسروں کو سمجھنے اور معاف کرنے کی کوشش کریں اور کبھی بھی مایوسی میں غیر شرعی راستے اختیار نہ کریں۔ سچائی، دعا اور بھروسہ ہی اصل طاقت ہے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔